الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 سے لے کے 48 تک کا مضمون ہے. یہاں تک کلام باری تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی وہ یہیں تک ہے. اس سے آگے بڑی خوبصورتی سے کلام کا رخ اللہ رب العزت نے تبدیل فرمایا. قال ربنا، لہذا تم نے یہ کہنا ہے اور ان دونوں نے یہ کہا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا فقولا اور اس سے تم دونوں کہنا، قولا لینا نرم بات، لعلہ یتذکر او یخشی شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے. فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کہنا. یہاں پر روایات میں 2-3 باتیں ذکر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی چونکہ سرپرستی میں رہے تھے تو اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ اس سے نرم بات کہنا، کیونکہ جو سرپرست ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کا اپنے چھوٹے پہ حق ہوتا ہے. تو فرعون نے ایک زمانے تک حضرت موسیٰ کی سرپرستی کی ہے، لہٰذا اس سرپرستی کی لاج اس طریقے سے رکھی جائے کہ اس سے سختی سے بات نہ کی جائے. اور مظہری میں روایت ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ فرعون کے وزیر تھے، اور کسی جگہ مجھے یہ روایت نہیں ملی، صرف مظہری میں ملی. تو امیر ہونے کے ناطے بھی اس سے نرم بات کہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا بادشاہوں کے پاس جانا اور علماء کا بادشاہوں کے پاس جا کے ان کو نصیحت کرنا اور ان کو نرم نصیحت کرنا اس بات سے ثابت ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی بات سے انانیت، کسی بھی بات سے غیرت جاگ سکتی ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے اور یہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے. تو لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کی انانیت کو ہوا ملے، جس سے اس کی غیرت اور حمیت جاگے اور شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ ہر ایسی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بڑوں کے پاس جائیں. اور اس کے علاوہ ہر ایک شخص سے یہ قواعد یہاں سے نکل رہے ہیں کہ نصیحت کی جائے تو نرم کی جائے، نصیحت میں تنقید، نصیحت کے اندر مذمت، نصیحت کے اندر تنقیدی نشانہ بنانا، نصیحت کے اندر کسی شخصیت کو خاص کرنا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو قال ربنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، اس بات سے ڈر رہے تھے. دوسرا یہ کہ فرعون کے مزاج کو جانتے نہیں تھے، تو اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم اس کو نصیحت کرنے جائیں اور وہ ہتھے سے اکھڑ جائے اور مزید اللہ کی سرکشی کے اوپر آمادہ ہو جائے. تو یہ دونوں باتیں ڈرا رہی تھیں. تو قالا، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان دونوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا، ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر سختی نہ کرے، او ان یطغی، یا ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ وہ سرکشی میں مزید نہ بڑھ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا
تو اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ سرکشی مزید نہ ہو جائے، دوسرا میرے اوپر پکڑ دھکڑ نہ ہو جائے. تو قالا، تو اللہ رب العزت نے جواب فرمایا کہ ہم نے جواب دیا لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، بات کو سنتا بھی رہوں گا، وارا، اور دیکھتا بھی رہوں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے. اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ فرعین، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو داڑھی رکھتے تھے تو اس داڑھی کو بھی بت بنا کے رکھتے تھے اور اس کی بھی ایک جوڑا بناتے تھے. اسی طریقے سے سر کے بالوں کا بھی ایک بت بناتے تھے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، ہم نے تو بت ہی سنا ہے. اور ایک جوڑا سا بناتے تھے، تو اس جوڑے کے سرے کو چوٹی کہتے ہیں. تو ہم نے اس کو چوٹی سے پکڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کی پیشانی سے اس کو پکڑا ہوا ہے، لہذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ سانس بھی لیتا ہے تو ہماری اجازت سے لیتا ہے، اور وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارا اذن اور ہماری اجازت اور رضامندی شامل نہ ہو. لہذا اتنا میں مختار ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ وہاں پر گئے، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں، تو جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو فرعون نے کہا، وہی بات کہی جس کا ڈر تھا کہ بھی تم نے ایک اسرائیلی کو قبطی کو مار دیا تھا، تو اس کا کیا کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے جواب فرمایا کہ وہ میں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو صرف اس کو جان چھڑوائی تھی. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسے ہی مر جائے گا. اور تمہارے قانون میں بھی ہے کہ کوئی کسی کو چھڑوا رہا ہو، چھڑواتے ہوئے کہیں ہاتھ لگ جائے اور وہ مر جائے تو وہ مجرم نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اس وقت تمہارے اوپر اسرائیل کے خلاف کا خبر سوار تھا، تو اس وجہ سے، اور بات بھی غلط طریقے سے پہنچی تھی، تو میں چلا گیا. تو اس طریقے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا. پھر دوسرا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دیکھو تم میرے زیر پرورش رہے ہو اور ابھی تم کسی اور خدا کو ماننے لگے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، جب میں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تھا تو میرے ہاتھ اور زبان میں جو زخم آیا تھا اس کا علاج سارے مصر میں 30 برس تک ہو نہیں سکا تھا، اور یہ میرے اللہ نے چند لمحوں میں میرے ہاتھ کو اور میری زبان کو ٹھیک کر دیا ہے. یہی میرا اللہ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، اور تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. تو لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. چنانچہ جو بھی مبلغین ہیں وہ اگر کلمہ حق کہیں اور حق کلمہ صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر، صحیح زبان میں کہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی معیت میں ہوتے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اللہ کا سننا اور دیکھنا میرے اور آپ کے سننے دیکھنے جیسا نہیں ہے. اللہ کا سننا اور دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے کہ وہ حفاظت بھی کرتا ہے. چنانچہ فَأْتِيَهُ فَقُولَا، چنانچہ وہ دونوں آئے. اس میں مختلف روایتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے ہیں اور اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اجنبی سمجھا، بیٹھک میں بٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پوچھا، جی کون ہے آپ، کہاں سے تشریف لائیں؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں جو 10 سال پہلے یہاں سے چلا گیا تھا. تو پھر سارے گھر والے آ کے ملے. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اور نبوت دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جاؤ استقبال کرو، تمہارا بھائی حضرت موسیٰ یہ آ رہے. چنانچہ شہر کے بعد حضرت ہارون نے اپنے خاندان سمیت حضرت موسیٰ کا استقبال کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا کے کھانا کھلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے بھی نبوت دی ہے، تمہیں بھی نبوت دی ہے، اور ہم دونوں سے گئے کہ جاؤ فرعون کے دربار میں. چنانچہ دونوں اسی وقت، رات کے وقت چلے. حضرت موسیٰ کے پاس اپنا عصا تھا، چنانچہ عصا کے ذریعے سے فرعون کے محل کا دروازہ بجایا. جب زور سے بجایا تو فرعون کو غصہ آیا کہ بھی یہ کون گستاخ ہے جو اس وقت ہمارے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے، کواڑ بجا رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، جس کو تم خدا مانتے ہو اس کی طرف، یعنی فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے فرعون کی طرف پیغام
پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا پیغام فرعون کے پاس لے کے جاؤ. چنانچہ میں اپنا پیغام، اللہ کا پیغام فرعون کے پاس لے کر آیا. چنانچہ فرعون نے دروازہ کھولا اور پھر آگے وہ واقعات ہوئے جو آگے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون 2 برس تک دروازہ بجاتے رہے لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا. یعنی فرعون تک خبر نہیں پہنچائی کہ فلاں 2 بندے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بڑی سلطنت تھی، بڑی سلطنت. پاکستان ہندوستان کی سلطنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کے مصر کے سامنے. کہ ایک شہر ان کے 70 لاکھ کی آبادی کا تھا اور ان کے اپنے وسائل اور اس طرح کی چیزیں تھیں. چنانچہ 2 برس تک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کوشش کرتے رہے، فرعون سے ملاقات نہ ہو سکی. اور اس کے بعد 2 برس کے بعد فرعون کے ایک مصائب نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہماری سلطنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو خدا نہیں مانتے. کہے ایسے کون آگے یہاں پر جو مجھے خدا نہیں مانتے؟ میری سلطنت تو جمرود اتنا مضبوط ہے. جی 2 بھائی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے تمہارے خدا کی طرف بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ہمارا یہ پیغام دے دیں. وہ انتظار کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کو اندر بلایا گیا. تو فأتیاہ، تو وہ پہنچے. اس کے بعد فقولا، تو کہا انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل. اور اس کے اندر بہت سی باتیں کی، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی روایت میں ذکر ہے. آگے بھی بہت سے مضامین آئیں گے، لہٰذا اس میں فقولا انہوں نے کیا کیا کہا اس کے اندر جانے کی فی الحال ضرورت نہیں. فارسل معنا، آخری نتیجہ تھا جو یہ تھا کہ تم اپنی خدائی سے باز نہیں آتے، لیکن ان سب چیزوں سے باز نہیں آتے تو کوئی بات نہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ولا تعذبہم، ان کو عذاب مت دو. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس اپنے پروردگار کی نشانیاں لے کر آئے ہیں. اور 2 نشانیاں دکھیں جس کا ذکر میں پیچھے کر چکا ہوں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہو جو کہ اتباع کرے ہدایت کی. والسلام علی من اتبع الہدی، اس کے اندر بڑے زبردست مضامین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حدود کا ذکر ہے اس میں، ہرقل کو اور مسیلمہ کذاب کو. جی چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کو ذکر کروں تو یہاں پر انشاءاللہ ذکر کروں گا. ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ جو اللہ کا کلام یہاں پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کا میں پورا ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.